قاضی صاحب اب سے تقریباً 3.25 گھنٹے کے بعد رات 12 بجے وہ فارغ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کے ہوتے ہوئے ہی نواز شریف صاحب پہلے دبئی سے لندن، اور لندن سے وہ کہاں جائیں گے ابھی تک اس کا علم نہیں، لیکن پاکستان چھوڑ چکے ہیں وہ. اور ابھی تک یحییٰ آفریدی صاحب آئے نہیں، بلکہ انہوں نے صبح حلف اٹھانا ہے اور انہوں نے حلف لینا ہے، اور ان کے حلف لینے سے پہلے میاں صاحب جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ چکے ہیں. اور آخر کیا وجہ ہے، کس بات کا خوف ہے کہ قاضی صاحب نہیں تو میاں صاحب نہیں، قاضی صاحب ہیں تو میاں صاحب ہیں، تو آخر کوئی نہ کوئی تو اندر خانے درون خانہ کوئی خوف، کوئی ہراس، کوئی اس طرح کی کوئی چیز کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے. دال میں کالا نہیں، بلکہ دال میں کافی کچھ کالا ہے، جس کی وجہ سے یہ حسن اتفاق نہیں، بلکہ اس میں کافی صداقتیں پائی جاتی ہیں کہ جناب یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. بہرحال آج قاضی صاحب کا ادھر چل رہا تھا، ان کا ریفرنس چل رہا تھا، اور ان کی درغت بنائی جا رہی تھی، صحافی ان سے سوالات پوچھ رہے تھے. اسی وقت میاں صاحب جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے دبئی اور دبئی سے لندن کا رخت سفر باندھ رہے تھے. تو یہ ایک اتفاق نہیں، بلکہ اس میں کافی اب صداقتیں پائی جاتی ہیں کہ جناب کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا. یحییٰ آفریدی صاحب ابھی آئے نہیں، لیکن انہوں نے آنے کے ساتھ ہی جو اناؤنسمنٹس کی ہیں وہ بہت اچھی کی ہیں. اللہ کرے وہ ان پہ قائم رہیں. اس پہ انشاءاللہ لائیو سیشن پہ بات ہوگی، مین ٹاپ نیوز پہ ہم ڈسکس کریں گے، ساری باتیں کریں گے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی بات جو ہے، آج ایک اور کام ہوا، اور ابھی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے کا خبریں چلنا شروع ہو گئیں. پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ ایک واقعہ ہو گیا جی. قیدی وین جا رہی تھی، سیاسی قیدی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس میں تو اس پہ حملہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، اور وہاں سے قیدی فرار ہو گئے. یہ خبر چلی تمام ٹی وی چینلز پہ، اور بڑے زور شور سے جری. تمام ٹی وی چینل نے یکدم اس خبر کو بریک کرنا شروع کر دیا کہ یہ چلی ہے جی. اور اس کے بعد پھر اگلی خبر آئی کہ جناب پولیس پہنچ گئی ہے. پھر خبر چلی، پولیس پہنچنے کے ساتھ ساتھ پھر آگے خبر چلی، اور بیپرز ہونا شروع ہو گئے رپورٹرز کے بریکنگ نیوز کے طور پہ کہ وہاں پہ جی انہوں نے کہا جی سینکڑوں قیدی تھے، اور اس میں سیاسی قیدی بھی تھے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی قیدی تھے، اس میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے 3 MPs بھی تھے جن کو گرفتار کیا ہوا تھا، اور اس میں پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جو سیکورٹی پہ جن کو خیبر پختونخوا ہاؤس سے گرفتار کیا تھا وہ بھی تھے. تو وہ سارے کے سارے ان کو اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا. راستے میں حملہ ہوا ہے اور فائرنگ ہوئی ہے قیدی وین پہ، شیشے توڑے ہیں، دروازے توڑے ہیں، اور قیدی فرار ہو گئے ہیں. یہ سارا کچھ خبریں چلنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد اگلا کام یہ 6 بجے کی خبر ہے، 6 سوا 6 بجے یہ ٹی وی چینلز پہ خبریں چلنا شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر اسی دوران یہ خبریں چل ہی رہی تھیں کہ درمیان میں ایسی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ جی قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ جو فرار ہوئے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پھر اچانک اسی میں سے ایک خبر چلی کہ اس میں صوبائی وزیر خیبر پختونخوا کا بیٹا بھی شامل ہے، اس میں فلاں بھی شامل ہے. یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی. پھر یہ بھی چل رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم رکن قومی اسمبلی وہ آتے ہیں، ان کا ایک ویڈیو بیان آتا ہے، اور اس ویڈیو بیان کے بعد ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ الٹ دی جاتی ہے، اور پھر ہر چیز ہو جاتی ہے اوپن. اور انہوں نے جو بتایا میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ خود شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹی خبر ہے، بے بنیاد خبر ہے. قیدی 82 ہمارے لوگ تھے جن کو آج راولپنڈی کی عدالت نے، اسلام آباد راولپنڈی کی عدالت، اسلام آباد کی عدالت نے ان کو سنجگانی کا جو معاملہ تھا اس کیس میں ان کو بری کیا، یعنی کہ ڈسچارج کر دیا، مقدمہ خارج کر دیا. 82 جو ہمارے قیدی تھے ان کو ایک اور مقدمے میں کسی میں ان کی گرفتاری ڈالنا تھی، انہوں نے اس میں گرفتاری ڈال کے ان کو اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ سنجانی کے علاقے میں وہاں پہ جا کے قیدی وینس کو روکا گیا، روک کے شیشے توڑے گئے، پولیس نے خود شیشے توڑے، دروازے توڑے،
اور ان قیدیوں کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ وہ تمام کے تمام 82 قیدی جو ہیں وہ خطرہ بھانپ گئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم نہیں بھاگیں گے، ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمیں آپ نے جس جیل میں لے کر جانا ہے لے جائیں اور ہم یہاں سے نہیں بھاگیں گے۔ انہوں نے بھاگنے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے بھاگنے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد یہ پھر انہوں نے اوپر رابطے شابطے کیے ہوں گے، اور رابطے شابطے کیے تو پھر اس کے بعد ان کا جو انہوں نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ٹوسٹ لیا، اور ٹوسٹ لے کے انہوں نے کہا کہ وہ ساروں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پہلے ذرا شیخ وقاص اکرم صاحب کو سن لیں، کیونکہ کافی یہ ہولناک واقعہ ہو سکتا تھا، اور جب تک شیخ وقاص اکرم صاحب نہیں بولے، شیخ وقاص اکرم صاحب تک نہیں بولے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور وہ پولیس والا جو بیانیہ ہے وہ چلتا رہا۔ اب ذرا آپ کو سنواتا ہوں، پہلے شیخ وقاص اکرم سنیے، اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی سنواؤں گا کہ جناب یہ سنیے جی ذرا۔ میں مخاطب ہوں انٹیریئر منسٹر آف پاکستان محسن نقوی سے، میں مخاطب ہوں آئی اسلام آباد سے۔ میں آج اس واقعے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جہاں ہمارے 82 کے قریب لوگ ایک سنجانی کی ایف آئی آر میں عدالت میں پیش کیے گئے اور جج صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ جب وہ وہاں سے اس ایف آئی آر میں سب کے سب ڈسچارج کر دیے گئے تو انہیں ایک اور سیکریٹریٹ تھانے کی ایف آئی آر کے اندر نامزد کر کے وہیں گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد انہیں اٹک جیل کی طرف 3 پریزن وینز میں موو کیا جا رہا تھا۔ یہ میں بات یہاں آپ کے نالج میں دے دوں کہ ان 82 لوگوں میں ہمارے کے پی کے سے ایم پی ایز بھی شامل ہے، ہمارے کے پی کے سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں۔ جب ان لوگوں کو اٹک جیل ٹرانسفر کر رہے تھے ان 3 پریزن وینز میں، تو اچانک فیصل ٹاؤن کے قریب سے انہیں گاڑیوں کو واپس موڑ کے لایا گیا 26 نمبر کے پاس، پھر ترنول کی حدود میں انہیں روک کے ترنول تھانہ کے ایس ایچ او شبیر تنولی نے اور ان کی ٹیم نے ان پریزن وینز کے شیشے توڑے، دروازے کھولے، اور زبردستی تمام پریزنز کو جو ہمارے وہ قیدی اٹک لے جائے جا رہے تھے ان کو باہر لا کے کھڑا کیا، اور انہیں وہ پش کر رہے کہ آپ یہاں سے بھاگیں۔ 3 پریزن وینز میں سے دوبارہ کہوں سب کو نکال کے باہر کھڑا کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت بھی وہاں سڑک پہ کھڑے ہیں، وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھاگیں گے۔ آپ کی پولیس کوئی ڈرامہ کرنا چاہتی ہے، آپ کا ایس ایچ او کوئی ڈرامہ کرنا چاہتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ایما پہ ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ واضح بتا دینا چاہتا ہوں، چاہے وزیر داخلہ ہو، چاہے آئی اسلام آباد ہو، یا پنجاب کی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر، ان اوچھے ہتھکنڈوں سے، ان گھٹیا حرکتوں سے باز آ جائیں۔ جو ڈرامہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈرامہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں تمام میڈیا کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ وہاں پہ پہنچے، ہمارے لوگ وہاں کھڑے ہیں اور وہ ریفیوز کر رہے ہیں کہ وہ جیل جائیں گے جہاں ادھر ان کو لے جایا جا رہا تھا، مگر وہ بھاگیں گے نہیں۔ یہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں جس میں یہ ہمارے لوگوں کو کسی اور ایف آئی آر میں، کسی اور وقوع میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو گورنمنٹ ہے کے پی کی بھی اور ہمارے جو لوگ ہیں، ہماری پارٹی، وہ سخت طرح کا ایکشن جو ہے وہ لے گی، اور بالکل ہم اس قسم کی کسی حرکت کو معاف نہیں کریں گے۔ میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان نعتوں سے باز آئیں اور ان دوستوں کو قانوناً جس جگہ پہ ان کو پہنچنا چاہیے فوری پہنچائیں۔